أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک تعالی نے انسان کو سب سے اشرف اور سب سے اعلی مخلوق بنایا ہے. اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے اعلی، سب سے افضل، سب سے بہتر اللہ پاک نے انسان کو بنایا. مگر اس کے باوجود سب سے زیادہ کمزور بھی انسان ہی کو بنایا. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو تو بڑا کمزور بنایا. اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اے سارے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج. سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے بہترین مخلوق کون سی؟ انسان. مگر مخلوقات میں سب سے کمزور مخلوق بھی کون سی؟ انسان. جب یہ دو باتیں ذہن نشین فرما چکے تو اب تیسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کمزور اس لیے بنایا تاکہ قدم قدم پر اس انسان کا اللہ سے تعلق قائم رہے. یا تو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، یا تو از خود طاقتور ہو اور یا کسی طاقتور کا سہارا انسان حاصل کرے. انسان کتنا بھی طاقتور ہو جائے، جب بھی اسے سہارے کی ضرورت ہے، اور سب سے قوی تر اور سب سے بلند تر اور سب سے مضبوط ترین سہارا اللہ کی ذات عالی. تو انسان کو کمزور اسی لیے بنایا تاکہ یہ اپنے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر کے اللہ پاک سے یہ طاقت حاصل کرے، اللہ سے یہ مدد لے سکے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد لمحہ بلمحہ ہر وقت اس کے ساتھ شامل حال رہ سکے. اس لیے اللہ نے اسے کمزور بنایا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسان تم سب کے سب اللہ کے محتاج. اب اس اللہ جل جلالہ، جس اللہ پاک نے اس انسان کو سب سے اشرف بنایا اور سب سے کمزور بنایا، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، سب سے طاقتور ذات، اس طاقتور ذات سے مدد لینے کے 4 اسباب اس وقت ذکر کرتا ہوں. اس اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے 4 اسباب. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نمبر 1، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے. نمبر 2، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے.
نمبر 3 ان تنصروا ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نمبر 4 وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب تمہارا یہ کہتا ہے تم مجھے پکارو مدد کے لیے، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، جو بھی تم مانگو گے تمہیں ملے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ انسان سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، مگر سب سے کمزور، اور اس کمزور کو اللہ سے مدد لینے کے لیے 4 راستوں کی ضرورت ہے، 4 اسباب سے اللہ کی مدد آئے گی، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، دین کی مدد کرنے کے ذریعے سے، اور دعاؤں کے ذریعے سے۔ اب ان 4 باتوں کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات جو ہم نے ذکر کی کہ اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ذریعے سے۔ اس دنیا میں انسان پر جب مشکل آتی ہے اور انسان پر کسی بھی طرح کی مشکل آئے، جسمانی بیماری یہ بھی انسان پر ایک مشکل ہے، مالی تکلیف یہ بھی انسان پر ایک مشکل گھڑی ہے، اور اسی طرح سے بیماری آ گئی یہ بھی انسان پر ایک مشکل گھڑی ہے، اور انسان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا مشکل مرحلہ آ گیا کہ جس مرحلے کو پار کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس موقع پر اس انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، مگر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ صبر سے۔ جلد بازی نہ کریں، کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں۔ اگر تنگ دستی آ گئی، ایک وقت کے کھانے میں کمی آ گئی تو صبر کریں۔ اس اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور جو اللہ نے نہیں دیا، جو اللہ نے لے لیا، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے اگر رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا، اللہ نے اگر بیماری گھر کے اندر ڈال دی، اللہ نے اولاد کی پریشانی میں مبتلا کر دیا، کسی اور مشکل میں اللہ نے مبتلا کر دیا، تو یہ مشکلات کیا ہیں؟ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ اس اللہ کی حکمت ہے۔ جو کچھ ملا ہوا ہے یہ اس اللہ پاک کی رحمت کا تقاضا ہے، جو ملا یہ اس کی رحمت ہے، جو چھن گیا، نہ ملا، نکل چکا، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ بندہ اللہ کی 2 صفات کے درمیان میں ہے، اللہ کی صفت حکمت حکیم، اور اللہ کی صفت رحمت رحیم اور رحمان۔ جو بندہ اللہ کی ان 2 بلند ترین صفات کے درمیان میں ہو وہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے؟ اس کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے صبر کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم، جیسے بلند ترین پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اے پیارے آپ بھی اس طرح سے صبر کیجئے۔ فاصبر علی ما یقولون، لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں، اس مشکل سے کب آپ نکلیں گے؟ فرمایا آپ صبر کیجئے، آپ جلد بازی نہ کیجئے۔ یہ جو اندر سے پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت، مشکل کے وقت اندر جو غم آئے ہوئے ہیں، افسوس نے جو اندر سے گھیرا ہوا ہے، اور اندر کی جو حسرتیں اٹھتی ہیں مگر وہ پوری نہیں ہو رہی، پوری اسی وقت ہوں گی جب اللہ چاہے گا۔ اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کے ارادے اور منشا کے بغیر وہ اندر سے اٹھنے والی حسرتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ ان تمام حسرتوں کو، اندر سے اٹھنے والے افسوس کو، اور اندر سے اٹھنے والی امنگوں کو، تمناؤں کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ صبر کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے صبر کرنا۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے صبر کرنا۔ آپ نے مکی دور میں تکلیفیں دیکھی، آپ نے مصائب سہے ہیں، پریشانیوں کے اندر آپ نے وقت گزارا ہے، آپ کو جسمانی تنگیاں بھی آئی ہیں، آپ کو مالی تنگیاں بھی آئی ہیں، آپ کو خاندان والوں کی طرف سے تنگیاں بھی آئی ہیں، اور آپ کو خاندان والوں کی باتیں بھی سننا پڑی ہیں، اور آپ کو ہر تکلیف اور مشقت سے گزارا گیا، مگر آپ نے ہمیشہ صبر سے کام لیا، ہمیشہ صبر سے کام لیا، جذباتیت سے نہیں کہ بس ذرا سی تکلیف آئی تو نڈھال ہو کے بیٹھ گئے، مایوس ہو کے بیٹھ گئے، ذرا سی مشکل آئی نڈھال ہو گئے، مایوس ہو گئے، اللہ سے ربط ٹوٹ گیا، اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کا ہر لمحہ بلمحہ اللہ سے تعلق قائم ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ صبر سے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے۔ نمبر 2، اللہ کی مدد آئے گی نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، نماز پر اللہ کی مدد آئے گی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر اختیار کرو، نماز پر آ جاؤ۔ ہاں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں نماز پڑھنا گراں گزرتا ہے مشکل مرحلہ، اس لیے کہ مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت کوئی نماز فرض کبھی کہے تو آدمی کو غصہ آتا ہے، جنجلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، میں اس مصیبت میں پڑا ہوا ہوں اور اس کو نماز کی پڑی ہوئی ہے، یہ نماز کی تلقین مجھے کر رہا ہے، اس لیے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہاں یہ شاق گزرتی ہے، مشقت ہے ضرور، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جن کی زندگی میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، ان پر نماز گراں نہیں گزرتی۔ آؤ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ارشاد فرمایا، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا کہ اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، جب بھی کوئی حال پیش آتا تھا آپ نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ فزع الى الصلاة، آپ نماز کی طرف تیز بھاگتے تھے، تیز بھاگتے تھے۔ آپ غمگین ہیں، غمزدہ ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کہہ رہے ہیں بلال قم، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان دو، نماز قائم کرو۔ ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت دو، ہمیں راحت ملے گی، ہماری مشکل دور ہوگی، ہماری پریشانی دور ہوگی، ہمیں سکون ملے گا نماز سے۔ ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت دو، نماز قائم کرو تاکہ ہمیں راحت ملے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی۔ اب نماز، ایک نماز وہ ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، نمازیں چھوٹتی رہتی ہیں، فرض بھی چھوٹتے ہیں، واجبات بھی چھوٹتے ہیں، سنت مؤکدہ کا بھی تارک ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا وہ نمازی ہے جو نماز پڑھتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس کا دھیان نماز میں نہیں ہوتا، وہ دنیا میں لگا رہتا ہے۔ تیسری قسم کا وہ نمازی ہوتا ہے جو نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرتا ہے، دھیان جمانے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، پھر واپس نماز میں دھیان لے آتا ہے۔ اس کو درگزر کر دیا جائے گا، قبول کر لی جائے گی اس کی نماز کہ کوشش اس نے کی ہے۔ پہلے والے دو فہرست سے نکل گئے، پہلے والے دو نکل گئے، جس نے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اور نمبر 2 ہمیشہ پڑھی مگر نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ ان دو نمازوں پر کچھ نہیں ملنے والا۔ تیسری والی نماز جو ہے درگزر ہو جائے گی، معاف کر دیا جائے گا، قبول کر لی جائے گی۔ چوتھی نماز وہ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ایسی خوبصورت نماز ہو، ایک لمحہ بھی اللہ سے دھیان نہ ہٹے، یا آخری درجہ کم از کم یہ ہے قیام میں کھڑا ہو تو ایک بار 3 بار اللہ کی طرف دھیان جائے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ رکوع میں آئے، ایک بار کم از کم دھیان آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے
سامنے جھکا ہوا ہوں، سجدے میں آئے کم از کم ایک مرتبہ دھیان تو آ جائے میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اتحیات میں کم از کم ایک مرتبہ تو دھیان آ جائے، ہر رکن میں ایک ایک مرتبہ یہ خیال اور یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس نماز پر اللہ کی مدد آئے گی، اس نماز پر اللہ کی مدد۔ اور پانچویں نماز وہ ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ایسے جس طرح سے انسان کو دنیا میں اچھی چیز کھا کر اچھی چیز پی کر آدمی کو سکون آتا ہے، اچھی بات سن کر آدمی کو سکون آتا ہے، آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آدمی کے بچے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان کو اپنے سینے سے چمٹاتا ہے تو یہ بچے کیا ہیں؟ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، سارے غم چھٹ جاتے ہیں، اور گھر میں ان بچوں کی چلت پھرت دیکھتے ہوئے سارے غم چھٹ جاتے ہیں، راحت مل رہی ہے، کہاں سے؟ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے، یہ قرۃ اعین، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ہے پانچویں درجے کی نماز۔ 5 نمازیں میں نے آپ کو بتائی۔ نمبر 1 وہ نمازی جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، پکڑا جائے گا، عذاب ہوگا۔ نمبر 2 وہ نمازی جو ہمیشہ پڑھتا تو ہے مگر نماز سے بیچارہ غافل ہے، شروع سے لے کر آخر تک ایک بار بھی اس کا دھیان نماز کی طرف نہیں گیا، یہ بھی پکڑا جائے گا۔ نمبر 3 وہ نمازی جو نماز میں کوشش کرتا ہے، دھیان اللہ کی طرف جمانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی باہر نکل جاتا ہے کبھی پھر آ جاتا ہے، بس درگزر کر دیا جائے گا، قبول کر لی جائے گی۔ اور چوتھا وہ نمازی کہ ہمیشہ نماز کے دوران اس کا دل اللہ ہی کی طرف لگا رہے، یا کم از کم ہر رکن میں ایک مرتبہ اللہ کی طرف اس کا دھیان جمع رہے۔ اور پانچواں وہ نمازی ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ آخری والی نمبر 4 اور نمبر 5 یہ جو 2 نمازیں ہیں، ان نمازوں پر اللہ کی مدد آتی ہے، باقی پیچھے والی 3 نمازوں پر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اب دیکھ لیں کہ ہماری کون سی نماز ہے، اب سوچیں کہ ہماری کون سی نماز ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا کام تھا کہ وہ لوگوں کے مال منتقل کیا کرتا تھا، اس نے ایک خچر رکھا ہوا تھا بڑا طاقتور، اور اس پر لوگوں کے سامان اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کیا کرتا تھا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں کرائے پر گاڑیاں ملتی ہیں اور آپ کو جناب سوزوکی مل جاتی ہے، بڑی گاڑی ٹریلا ٹرک مل جاتا ہے، اس زمانے میں بار یہ جانور ہوا کرتے تھے، ان جانوروں سے لوگ فائدہ اٹھایا کرتے تھے، تو اس کا کام یہ تھا کہ جناب وہ لوگوں کے سامان دوسرے شہر میں منتقل کرتا تھا۔ اسے ایک ڈاکو مل گیا اور اس نے اس کو سامان لدوایا کہ یہ میرا سامان لے کر جانا ہے فلاں شہر میں، ٹھیک ہے جی، پیسے طے ہو گئے۔ جاتے جاتے اس ڈاکو نے یہ کہا کہ ایک راستہ مجھے معلوم ہے، وہ مختصر والا راستہ ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے، اس راستے سے چلو۔ اس شخص نے یہ کہا مجھے یہ راستہ تو معلوم نہیں ہے، آپ کہتے ہو تو آپ کے کہنے پر چلتا ہوں۔ بہرحال وہ بیچارہ اس کے کہنے پر چل پڑا۔ وہ ڈاکو اس کو ایک بیابان میں لے گیا اور بیابان میں لے جا کر اپنے سواری سے نیچے اترا اور اس سے یہ کہا کہ اپنا سارا مال بھی یہاں چھوڑو، جانور خچر بھی ادھر چھوڑو، اور تجھے بھی قتل کروں گا۔ اس نے بڑی زاری کی، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اگر میرا مال لینا چاہتے ہو تو لے لو، اور جناب جانور لینا چاہتے ہو تو یہ لے لو، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو جو بھی کچھ کہہ تیری جان نہیں بچے گی، تجھے بھی ماروں گا۔ اس نے کہا اچھا بھائی اگر مجھے بھی مارنا ہی ہے تو مجھے 2 رکعت نماز نفل تو پڑھنے دو، میں آخری نماز پڑھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بیابان میں اور جنگل میں سوائے اللہ کے کون مددگار ہو سکتا ہے؟ یہ نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، اللہ اکبر، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے کے بعد
بے ساختہ اس کی زبان پر یہ آیت آتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے بھلا وہ ذات، کون ہے اللہ کے سوا جو مضطر، پریشان زدہ، مصیبت زدہ، سخت غم میں، سخت تکلیف میں مبتلا شخص کی مدد اس اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور کون ہے جو اس سے تکلیف کو ہٹائے گا، پریشانی کو دور کرے گا، سوائے اللہ کے کون کر سکتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے یا کوئی نہیں؟ یہ آیت اس نے پڑھی، دیکھتے ہی دیکھتا ہے ایک خوبصورت سفید لباس میں ایک شاہ سوار آتا ہے، گھوڑے پر سوار، اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، اور خنجر سیدھا آ کے اس ڈاکو کے سینے کے اندر اس نے خنجر کھونپا اور اس کو قتل کر دیا۔ بس اتنا کام کر کے وہ واپس بھاگتا ہے اور واپس جاتا ہے، اس نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر اس کے پیچھے جاتا ہے، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ پہلے تو اس نے نہیں بتایا، اصرار پر اس نے بتایا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا۔ یہ ہے نماز، یہ ہے نماز۔ جب انسان کا دنیا سے ربط کٹ جائے، سب سے تعلق ٹوٹ جائے، اور پھر صرف بندہ اور اس کا اللہ ہو، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہم نماز کے دوران بھی، سجدے کے دوران بھی، رکوع کے دوران بھی ہمارا خیال کسی اور کی طرف ہی ہوتا ہے۔ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اس کو فون کروں گا، اس کو فون کروں گا، اس کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس جاؤں گا، یہ کروں گا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ یہ چاہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے پاس اکیلے ہو، تنہا مجھے ہی پکارو، تنہا مجھے ہی پکارو، مجھے ہی پکارو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نماز سے اللہ کی مدد آتی ہے، نماز سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ نمبر 3، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے، تم اللہ کی مدد پر آ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کو پہنچے۔ آپ دنیا میں نہیں دیکھتے ہو، دنیا میں آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں، کسی کے ساتھ احسان کریں، اگر وہ وفادار انسان ہوا، کریم انسان ہوا، شریف انسان ہوا، تو جب آپ نے اس کی مدد کی تو وہ بھی مشکل میں آپ کی طرف بڑھے گا، ہاتھ بڑھائے گا۔ بھلا اللہ سے کوئی زیادہ کریم ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی وفا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کو تو میری مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کو میری مدد کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سے کتنا جڑتا ہے، کتنا تعلق قائم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جان نثار صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ کے چچا کے بیٹے، بے پناہ آپ سے محبت کرنے والے، بے پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اس جوان سے محبت ہے، چچا کے بیٹے سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہیں۔ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں سوار تھا، آپ علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا بیٹا یاد رکھنا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تیری مدد کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، بیٹا اس بات کا خیال رکھنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کو اپنی مدد کے لیے بالکل سامنے پاؤ، اللہ کے دین کی مدد کرنا اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے بالکل سامنے پاؤ گے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی عزت سے۔ دیکھے ہر انسان میں اللہ کے دین کی کیا مدد کر رہا ہوں، صرف نماز پڑھنا، تلاوت کر لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، یہ اعمال صالحہ یہ تو ذات کے لیے ہے، یہ تو اپنی ذات کے لیے ہے۔ اسلام صرف اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، اسلام متعدی ہے، اسلام دوسرے میں خیر پھیلانے کی تلقین کرتا ہے، دوسروں کی طرف خیر بڑھانے کی تلقین کرتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
حق بات کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں کھپائیں، اپنی صلاحیت کو دین پر لگائیں، اپنے مال کو دین پر لگائیں، اپنے علم کو دین پر لگائیں۔ یہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ اور بڑا عجیب عقیدہ سمجھایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، پھر ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ بیٹا اس بات کا خیال رکھنا، اگر سارے کے سارے انسان تجھے نفع پہنچانا چاہیں، جب تک اللہ تبارک تعالیٰ تجھے نفع پہنچانے کا ارادہ نہیں فرمائے گا، کوئی بھی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اس بات کا بھی خیال رکھنا، عقیدہ رکھنا، اگر سارے کے سارے انسان تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، جب تک اللہ اس نقصان کا ارادہ نہیں کرے گا تجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں ڈرتے ہو؟ اس طاقتور ذات کو سہارا کیوں نہیں بناتے؟ اس اللہ پاک جو قوی ذات ہے، جو قادر ہے، جو قدیر ہے، جو مقتدر ہے، جو عزیز ہے، اس قادر ذات کو، اس قوی ذات کو، اس عزیز ذات کو، اس مقتدر ذات کو، اس اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معین اور اپنا مددگار بناؤ، اس کی مدد لمحہ بلمحہ حاصل کرو۔ اس نے جو ارادہ کر لیا ہوگا وہی جو اس کا ارادہ ہے۔ میرے اور آپ کے ارادے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ہمارے ارادے اس وقت تک تکمیل تک نہیں پہنچیں گے جب تک اللہ کے ارادے شامل حال نہ ہوں۔ کبھی کبھی ہم جو ارادہ چاہتے ہیں، کام چاہتے ہیں کہ یوں کرنا ہے، وہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کا ارادہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے، اور کبھی نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں اس بات پر خوش ہوتا ہوں جو اللہ سے دعا مانگتا ہوں نا، جو دعا مانگتا ہوں، جو چیز مانگتا ہوں مل جاتی ہے، اتنا خوش نہیں ہوتا جتنے نہ ملنے پر خوش ہوتا ہوں۔ کیوں بھائی نہ ملنے پر کیوں خوش ہوتے ہو؟ کہا مل جائے تو یہ میرا ارادہ ہے، میری چاہت ہے، میری تمنا ہے، نہیں معلوم کہ میری تمنا جو میں نے کی ہے یہ شے میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے، مجھے کیا، مگر جو شے اللہ نے نہیں دی ہے، اللہ نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو میں خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ اللہ میرے بارے میں بہتر جانتا ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ تو یوں اللہ کی مدد آتی ہے، دین کی مدد۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ کی مدد آئے گی دعا کے ذریعے سے۔ دعا، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا خلاصہ ہے، عبادات کا خلاصہ ہے۔ ہر نبی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، ہر نبی نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پھیلائے، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی۔ صبر کیا، مانگتے رہے، مایوس نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اللہ ہی سے مانگا، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی کمی کا اعتراف کیا، اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، اپنی بے بسی کا اعتراف کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کو غم سے نجات دی اور ان کی پکار کو سنا۔ وکذالک ننجی المؤمنین، ایمان والوں کے غموں کو اسی طرح سے ہم دور کرتے رہے۔ ایمان والے مانگے تو صحیح، آئیں تو صحیح، دربار میں تو آئیں، خالی ہو کے آؤ، ذہن خالی کر کے آؤ، دل و دماغ کو خالی کر کے اللہ کے پاس پہنچو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، خلاصہ کلام یہ نکلا، سب سے اشرف مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، اور پھر سب سے کمزور بھی انسان کو بنایا۔ کیوں کمزور بنایا؟ تاکہ قدم قدم پر اس کا اللہ سے تعلق رہے، اللہ کی طاقتور ذات سے یہ فائدہ اٹھائے
اور اس سے مدد لے. اور مدد کے 4 اصول ذکر کیے ہیں. اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ذریعے سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، ایمان والو اللہ کی مدد چاہتے ہو صبر سے آئے گی. نمبر 2 والصلاۃ، اللہ کی مدد نماز سے آئے گی. مگر نماز کی جو 5 قسمیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے آخری 2 قسموں پر اللہ کی مدد آتی ہے، وہ سن لیجئے گا. اور نمبر 3 اللہ پاک کی مدد آئے گی ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد آئے گی دعا کے ذریعے سے. اللہ کی مدد آئے گی دعا کے ذریعے سے. اللہ کی مدد آئے گی دعا کے ذریعے سے. تو یہ 4 اسباب اختیار کیے میں نے عرض کیا. 4 اسباب ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے. چلو آئیے آج سے ہم انشاءاللہ پابندی کریں گے اور ان اعمال کا ہم اہتمام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.